بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آصف علی کی آواز میں یوٹیوب چینل علمیہ ٹکس پر خوش آمدید۔ ایشیا دنیا کے 7 بر اعظموں میں سے ایک سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا بر اعظم ہے۔ یہ زمین کے کل رقبے کا 8.6%، کل بری علاقے کا 29.4% اور کل آبادی کے 20% حصے کا حامل ہے۔ براعظم ایشیا کا کل رقبہ 4,45,79,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ براعظم ایشیا میں کل 48 ممالک شامل ہیں۔ یہ 48 ممالک تائیوان اور فلسطین کے علاوہ ہیں۔ ایشیا دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے، جہاں دنیا کا سب سے اونچا، سب سے نیچا اور سب سے سرد ترین مقام پایا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے جو براعظم ایشیا میں واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 8,848 میٹر ہے، جسے پہلی بار 29 مئی 1953 کو ایڈمنڈ ہلیری اور ٹیزنگ نورگے نے سر کیا۔ نذیر صابر پہلا پاکستانی تھا جس نے اسے سر کیا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا نیپالی نام ساگر ماتھا ہے، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی ایشیا پاکستان میں موجود ہے۔ اس کی بلندی 8,611 میٹر ہے، جبکہ K2 کو پہلی بار 2 اطالوی کوہ پیماؤں لیزارڈلی اور کمپانونی نے سر کیا۔ بحیرہ مردار دنیا کی سب سے بڑی نمکین جھیل ہے، جس کے مغرب میں مغربی کنارہ اور فلسطین اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ تمام خشک زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے، جو سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے واقع ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کی سب سے گہری نمکین پانی کی جھیل بھی ہے۔ دنیا کا سرد ترین مقام بھی براعظم ایشیا میں موجود ہے، جہاں جنوری میں اوسط درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اور آنکھوں کی پلکوں پر 4 دیواری سے باہر نکلتے ہی برف جم جاتی ہے۔ یہ علاقہ روس کی ریاست سائبیریا کے شمال میں واقع ہے۔ ایشیا میں دنیا کے کئی مشہور صحرا بھی واقع ہیں، جن میں صحرائے عرب، جسے ربع الخالی بھی کہا جاتا ہے، صحرائے شام، دشت کویر، دشت لوط، تھر، تھل، قراقم، ٹکلا مکان، گوبی دنیا کے عظیم صحراؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایشیا میں دنیا کے کئی بڑے دریا بھی واقع ہیں، جن میں دریائے زرد، دریائے یانگزے، دریائے سندھ، دریائے گنگا جمنا، برہم پتر، دریائے ایراوتی، میکانگ، فرات، دجلہ، جیہوں، سیہوں، ارتش اور لینا دنیا کے عظیم دریاؤں میں سے ہیں۔ جھیلوں میں جھیل قزوین، جسے اس کے عظیم حجم کے باعث بحیرہ قزوین بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ علاوہ ازیں جھیل اورال، جھیل والکش، جھیل بیکال، جھیل وان، جھیل ارمیا دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں۔ براعظم ایشیا کی بیشتر آبادی دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی بیشتر آبادی کا ذریعہ معاش زراعت ہونا ہے۔ گنگا، سندھ، برہم پتر، زرد، یانگزے اور دیگر دریاؤں کے ارد گرد علاقے انتہائی گنجان آباد ہیں۔ دوسری جانب معدنی دولت کے حصول کے لیے لوگ ایسے علاقوں میں بھی رہائش پذیر ہیں جہاں آبادی بہت کم ہے، مثلاً تیل کی تلاش کے لیے عرب کے صحرا اور سائبیریا کے سرد میدان۔ ایشیا کی زیادہ تر آبادی زراعت سے وابستہ ہے۔ چند ایک ممالک کے علاوہ باقی ممالک میں صنعتیں بہت ہی کم ہیں۔ مشرقی چین اور روس میں بھاری صنعتیں قائم ہیں، لیکن
سب سے زیادہ صنعتی پیداوار کے لحاظ سے جاپان سر فہرست ہے۔ جاپان برقی و جدید ٹیکنالوجی کی صنعت میں عالمی قائد سمجھا جاتا ہے، جبکہ تائیوان، جنوبی کوریا اور سنگاپور بھی برقی مصنوعات تیار کرتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں تائیوان اور ملیشیا کی معیشتوں نے بڑی ترقی کی ہے اور انہیں ایشین ٹائیگر کہا جاتا ہے۔ براعظم ایشیا کے صحرا اور پہاڑ تقریباً غیر آباد ہیں، خصوصاً روس میں کثافت آبادی بہت کم ہے۔ جاپان اور بھارت دنیا کے گنجان آباد ترین علاقوں میں سے ایک ہیں۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے جبکہ بھارت میں بھی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور وہ جلد چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ایشیا میں کسی بھی براعظم سے زیادہ افراد رہائش پذیر ہیں، جن میں سے 2.25 ارب سے زیادہ آبادی صرف انڈیا اور چین میں موجود ہے۔ ایشیا کی زمین کا بیشتر حصہ بانجھ مٹی یا خشک یا سخت موسم کے باعث ناقابل کاشت ہے، جیسے سطح مرتفع تبت، سائبیریا اور جزیرہ نما عرب کا بیشتر حصہ کاشت کے قابل نہیں۔ براعظم کی سب سے زیادہ زرخیز زمینیں چین، ہندوستان اور پاکستان میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، جہاں چاول کاشت کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نقد فصلیں بھی کاشت کی جاتی ہیں، جیسے جنوب مغربی ایشیا میں کھجوریں، جنوب مشرقی ایشیا میں ربڑ، بھارت، چین اور سری لنکا میں چائے اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر میں ناریل۔ کھجور جزیرہ نما عرب اور ملحقہ علاقوں کی اہم نقد فصل ہے، جہاں یہ قدیم زمانے سے کاشت ہوتی آ رہی ہے۔ براعظم ایشیا کو مزید 6 حصوں میں منقسم کیا گیا ہے، جن میں شمالی ایشیا، وسط ایشیا، جنوب مغربی ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرقی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کاوش ضرور پسند آئے گی۔ منسلک رہیے، جانتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔